الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، معزز محترم علماء اکرام، ائمہ اعظام، عزیز اور پیارے بچوں، قرآن مجید کی آیت اور دیگر احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے اس بستی کے ائمہ اور علماء اکرام جو عنوان منتخب کیے ہیں صحابہ اکرام کی عظمت صحابہ کے عنوان سے، اور انہی صحابہ اکرام کی نسبت سے ہمارے اس سماج میں جو باتیں قابل اصلاح ہو سکتی ہیں، ان دو موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے 1 گھنٹے کے آس پاس کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات صحابہ اکرام کی شان اور ان کی عظمت سے متعلق یہ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ آپسی محبت کا معاملہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی خوشی کی خاطر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی راحت کی خاطر، چاہے وہ خوشی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ راحت تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو، اللہ کے نبی کی خوشی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی راحت کی خاطر اپنی نسل کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جو دنیا میں دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں، ان تمام نبیوں کے بعد اگر کسی انسان کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ اکرام سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے متعلق علماء نے لکھا ہے، صحابہ کو پوری دنیا کے انسانوں پر جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابی کہتے ہیں وہ انسان ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، یا اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا ہو، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں انہوں نے چند لمحے زندگی گزاری ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی کہلاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص صحابی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، تو جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی کی صحبت پائی ہے، اس صحبت کی برکت سے صحابی کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں، مسلمان نہیں بلکہ پورے انسان
پوری دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں وہ سارے انسان اگر اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں، سب کے سب سیدنا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بن جائیں، ان تمام انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک صحابی کو رکھیں جو صحابی سب سے آخر میں ایمان لائے ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں صرف انہوں نے ایک دن کی زندگی گزاری ہو، لمبا عرصہ بھی نہیں گزارا، ایک دن کی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے ایمان کی حالت میں، پھر انتقال ہو گئے، وہ صحابی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے انسان بزرگ بن جائیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن جائیں، اور ان سب کی عبادت کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو، 9 سال، ہزار سال یہ لوگ عبادت میں گزارے ہوں، پھر بھی اس ایک صحابی کو پوری دنیا کے عبد القادر جیلانی نہیں پہنچ سکتے۔ ان ایک صحابی کو جنہوں نے صرف ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، پوری دنیا کے بزرگ مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ علماء نے لکھا ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کی صحبت، اللہ کے نبی علیہ السلام پورے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی صحبت پانا گویا کہ دنیا کے افضل البشر کی صحبت پانا ہے۔ پورے انسانوں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کا جو ساتھی بن جائے، ان کی جو صحبت پالے، اس کا مقام اب نبیوں کے بعد سب سے پہلے اسی آدمی کا مقام ہوگا جو سب سے افضل انسان کی صحبت پائی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر دیدار فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمانوں پر اللہ کا دیدار فرمایا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں نے معراج کے سفر میں اللہ کو دیکھا ہے۔ ان آنکھوں کو، جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کو صحابہ نے دیکھا ہے، اور انہی آنکھوں سے رسول اللہ نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، انہی آنکھوں سے صحابہ کو بھی دیکھا، اور ان اللہ کے نبی کی ان آنکھوں کو، جن آنکھوں سے اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، صحابہ نے بھی وہ آنکھیں دیکھی ہیں۔ تو یہ آنکھیں جو اللہ کا دیدار کی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کو جن صحابہ نے دیکھا اور ان آنکھوں سے اللہ کے نبی نے جن کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اب دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو یا اللہ کو دیکھے ہوئے کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے پوری کائنات میں سب سے عظیم ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کو جنہوں نے دیکھ لیا ان کو صحابہ نے دیکھا، تو اس نعمت کی وجہ سے دوسرا کوئی انسان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری وجہ یہ ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے جس قدر محبت فرماتے تھے، اتنا دنیا میں کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہو سکا جو صحابہ کی طرح اللہ کے نبی سے محبت کر کے دکھائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ صحابہ اکرام کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ما رأيت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا، میں نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ اپنے کسی رہبر کو، کسی عالم کو، کسی نبی کو، کسی بھی انسان کو محبت کرتے ہوں
جتنا کہ محمد کے ساتھیوں کو محمد سے محبت کرتے دیکھا ہے دنیا میں کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اللہ کے نبی سے محبت کا یہ عالم تھا، ہم میں سے کوئی بھی یہ محبت کر کے نہیں دکھا سکتا، کسی سے بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو بنا رہے ہوں، کلی کر رہے ہوں، چہرہ دھو رہے ہوں تو چہرے سے ہاتھوں سے گرنے والا پانی، وہ پانی بھی صحابہ اکرام نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ پانی بھی صحابہ اکرام اٹھا کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتے تھے کہ یہ نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی ہے۔ نبی کے وضو کے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، نبی کے کلی کے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، تو وہ برکت اور شفا صحابہ اکرام اپنی محبت سے بھی ظاہر فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو محبت اور تعلق صحابہ اکرام کا ہے، اس متعلق حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتنی محبت صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، دنیا میں بعد میں کوئی انسان ایسی محبت کرنے والا پیدا نہیں ہو سکا۔ ایک اس کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے خادم رہے ہیں۔ ان کی والدہ جب لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان کے حوالے کیے، ان کو جب حوالے کیے، خدمت کے بعد والدہ نے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے حق میں دعا فرما دیں۔ یہاں سے ہم کو ایک سبق ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے، اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں لے جانے کا اہتمام کرنا۔ شادی ہے، مدرسے سے چھٹی کرا کے فنکشن میں لے جانے تیار ہیں، کہیں پکنک اور گھومنے کے لیے جانا ہے، مدرسہ اور اسکول سے چھٹی کرا کر ہم سب گھومنے جا رہے ہیں اس واسطے لے جانے تیار ہے۔ کہیں کسی کے یہاں دعوت ہے، چاہے وہ جنازے کی دعوت ہو، کسی کے مر جانے پہ کھانا ہو، وہ کھانے کھلانے کے لیے بھی لے جانے تیار ہے۔ لیکن کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی حافظ صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی دیندار، کوئی امام صاحب، ان کی صحبت میں میرا بچہ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھے، ان کی نصیحتیں سنے، ایسا کتنے بار لے جانے کی توفیق نصیب ہوئی؟ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کے حق میں اتنی دیوانی اور اتنی عشق اور محبت والی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کی کوئی دعوت نہ چھوٹے، کھانا خوب کھائے، مزیدار کھانے کھائے، چاہے اس کا اسکول کا نظام برباد ہو، مدرسے کا نظام برباد ہو، تعلیم برباد ہو، اور پھر جب رزلٹ صحیح نہیں آئے تو پھر جا کے ٹیچروں پر اور اساتذہ پر آؤٹ لیں کہ بچہ اتنے دن سے پڑھ رہا ہے ابھی تک قاعدے میں ہے، اتنے دن سے پڑھ رہا ہے ابھی تک ناظرے میں ہے، اتنے دن تک پڑھ رہا ہے ابھی تک فلاں میں ہی ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہیں، 7 دن میں سے 3 دن تو دعوتیں کھانے میں لگائے، اور 4 دن بھی آنے میں دیری، جانے میں جلدی۔ گھر میں پڑھائی کا کوئی نظام نہ بنایا جائے، بزرگوں کے قصے اور واقعات سنانے کے لیے کوئی ٹائم نہ نکالا جائے، اللہ والوں کی دعائیں لینے کی کوشش نہ کی جائے، گھر میں آنے کے بعد موبائل دیکھنے کا، سیریل کا، فلم کا، غیبتوں کا، گالیوں کا، بازاری زبان کا پورا ماحول رہے۔ بچے کو مکتب میں استاد جو پڑھاتے ہیں، دعائیں جو سکھاتے ہیں، وہ دعائیں گھر کے کسی آدمی کو نہ آتے ہوں۔ کھانے کی دعا ہو، سونے کی دعا ہو، کپڑے پہننے کی دعا ہو، بڑوں کا ادب ہو، یہ جتنا بھی مدرسے میں یا مکتب میں سکھایا جاتا ہو، بچے سے تو سکھا کے بھیج رہے ہیں کہ مکتب میں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کو زبان جواب نہیں دینا چاہیے۔ گھر میں آنے کے بعد بچہ دیکھ رہا ہے کہ بہو ساس کو جواب دے رہی ہے، بیوی شوہر کو جواب دے رہی ہے، چھوٹا بڑے کو جواب دے رہا ہے،
یہاں سے سکھا کے بھیج رہے ہیں کہ جواب نہیں دینا ہے. تو ایجوکیشن الگ ہے، تھیوری الگ ہے اور پریکٹیکل الگ ہے. جو سکھایا جا رہا ہے گھر میں ویسی زندگی نہیں مل رہی بچوں کو، تو کہاں سے بچے اپنی زندگی میں وہ چیز لانے کی کوشش کریں گے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بچے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر 10 سال کے لیے رکھ دیا کہ آپ کا خادم ہے، اور اس خدمت کا کوئی معاوضہ بھی نہیں، کوئی سیلری بھی نہیں، ماہانہ اتنا سیلری دینا پڑے گا، کوئی سیلری نہیں، بس آپ خدمت کے لیے قبول کر لیں، میری سعادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کرنے کے بعد انہی ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دعا دی. ایک دعا کیا دی کہ اللہ ان کی عمر لمبی فرما. دوسری دعا کیا دی کہ اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما. علماء نے لکھا ہے لمبی عمر کی دعا ملی، تقریباً 100 سال سے بھی زائد عمر پائی. 100 سال سے بھی لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی. مال میں برکت کی دعا ملی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں دوسرے لوگوں کے کھجور کے باغیچے سے سال میں 1 بار کھجور نکلتے ہیں، میرے باغیچے سے سال میں 2 بار کھجور نکلتے ہیں. تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ ان کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 103 اولاد دیے ہیں، 103 بچے. کئی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کیا. کئی بچوں کے نام بھی یاد نہیں رہ پاتے تھے. 100 سے زائد بچے، 1400 سال پہلے 100 سے زائد بچے ملیں اور انہیں کوئی فقر و فاقے کی شکایت نہیں ہے. اللہ مال میں بھی برکت دے رہا ہے. اور آج ہم سب ماحول بنا رکھے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہی بچے، دو ہی اچھے، باقی سارے کے سارے سڑے ہوئے ہیں. 2 ہی بچے اچھے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ نہیں ہیں جو اپنے بھائیوں میں سے تیسرے نمبر کا ہے، چوتھے نمبر کا ہے. دنیا میں دیکھ لیں، ملک میں ابھی آپ لوگوں کو یوٹیوب اور فیس بک کئی ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پر غیر مسلم بڑے فخر کے ساتھ گاؤں دیہات کے رہنے والے 16 21 بچے جنم دے رہے ہیں. اور الزام لگایا جا رہا مسلمانوں پر کہ مسلمان زیادہ بچے جنم دیتے ہیں. مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر بھی تکلیف ہو رہی ہے. البتہ مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. بچے چھوٹے ہیں، بچے زیادہ ہیں، لیکن پڑھائی کا نظام نہیں ہے، تربیت کا نظام نہیں ہے. چوری کرنے والوں میں مسلمان پکڑا جائے، گانجا نشہ کرنے والوں میں مسلمان پکڑا جائے، لڑکیوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے میں مسلمان پکڑا جائے، 10th فیل ہونے میں مسلمان پکڑا جائے، نوجوان کسی کے یہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے. مسلمان کا نام جب بدنام ہوتا ہے تو پھر اسے زیادہ اچھالا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ تربیت کے لیے اللہ والوں کی صحبت. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل میں اسٹوریز اور موبائل میں قصے کہانیاں فلم اور سیریل دکھانے سے بچوں کا نالج بڑھے گا، وہ بالکل نادان اور غلط سوچ رکھنے والے انسان ہیں. اللہ والوں کی صحبت اور ان کے قصے کہانیاں سننے سے ان کے اثرات اور برکات مرتب ہوتے ہیں. فاسق اور فاجر، شرابی، بے حیا، بدکار لوگوں کے اسٹوریز فلم اور سیریل میں دکھانے سے کبھی ان کے اندر تقوی، طہارت، بڑوں کا ادب پیدا نہیں ہوگا. آپ بتائیے، آپ میں سے جو 40-50 سال سے بڑی عمر کے ہیں، آپ لوگوں کو آپ کے ماں باپ نے کون کون سے فلم دکھا کے سدھارا ہے؟ آپ میں سے 40-50 سال کی عمر سے جو بڑے ہیں، آپ کے والدین آپ کو تربیت دینے اور سدھارنے کے لیے کون سے فلم اور سیریل دکھایا کرتے تھے؟ اس زمانے میں کون سی ٹی وی تھی 40-50 سال پہلے دکھانے کے لیے؟ کتنے زیادہ فلم تھے جو دکھانے کے لیے؟
کس کس کے گھر میں اتنی سہولت تھی کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ٹی وی رکھ سکے اور فلم دیکھ سکے. لیکن بتائیں 40-50 سال والے لوگ ابھی بھی جس تمیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیا اتنے تمیز کے نظر آ رہے ہیں؟ آج کی جو نسل، آج کا جو جنریشن دکھ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ تمیز، وہ سلیقہ مندی نظر آ رہی ہے؟ جبکہ لوگ زیادہ نالج رکھتے ہیں، جبکہ انہیں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں دیکھ رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تربیت میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. انسان کی تربیت میں مشین کا ہاتھ نہیں ہوتا. مشین انسان بناتا ہے، مشین انسان بناتا ہے، مشینیں انسانوں کو نہیں بناتی ہیں. یہ مائک ہے انسان بنایا، لائٹ ہے انسان بنایا، گھر ہے انسان بنایا، موبائل ہے انسان بنایا، لیپ ٹاپ ہے انسان بنایا، ساری چیزیں انسان بناتا ہے. یہ چیزیں انسانوں کو نہیں بناتی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا قاتل بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا 2 ہفتے پہلے حیدرآباد میں ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا قتل کر دیا باپ کی زمین کی خاطر. باپ کی زمین کی خاطر، جبکہ باپ کے مرے ہوئے ابھی 50 دن بھی نہیں ہوئے. 50 دن بھی نہیں ہوئے، چھوٹا بھائی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بڑے بھائی کو قتل کر رہا ہے زمین کی خاطر. دونوں جیل میں چلے گئے، باپ بھی بیٹا بھی. اور ادھر ایک عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، خاندان بدنام ہو گیا. کس کی خاطر؟ چند گز زمین کے ٹکڑے کی خاطر. کتنے دن جیے گا وہ زمین لے کر؟ کیا عزت ملے گی خاندان میں؟ بھائی کو قتل کرنے کے بعد جس زمین پر وہ گھر بنائے گا، جس زمین میں وہ رہے گا، جیے گا، کتنے 100 سال کی عمر ہے آج کل انسانوں کی؟ کتنے دن انسان صحت کے ساتھ جی سکتا ہے؟ رشتہ داریاں توڑ کر، بھائی بہنوں کے حقوق مار کر، پراپرٹیاں ہڑپ کر، حرام کا مال لے کر آدمی کتنے دن سکون سے کھا کے جی سکتا ہے؟ تو تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تربیت کے لیے بزرگوں کی صحبت. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب لے کے آئیں، اللہ کے نبی کی صحبت اور تربیت ملی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، یتتبع الدباء من حوالی القصعۃ فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ. میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب کھانا تناول فرماتے تو سالن میں آپ لوکی اور کدو بہت تلاش کر کر کے چن چن کے کھاتے. مجھے اندازہ لگا کہ اللہ کے نبی کو کدو بہت پسند ہے. اس دن کے بعد سے مجھے ساری سبزیوں میں سب سے پسندیدہ سبزی کدو ہے، کیونکہ میرے نبی کو وہ پسند ہے. حالانکہ یہ کدو پسند کرنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے. ہر انسان کو کوئی ڈش پسند ہوتی ہے، کوئی پسند نہیں ہوتی. کوئی ڈش پسند ہونا، کوئی ڈش پسند نہیں ہونا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ آپ علیہ السلام کا مزاج ہے. لیکن اپنے مزاج کو اللہ کے نبی کے مزاج کی طرح بنا لینا کہ میرے نبی کو جو پسند مجھے وہی پسند. ایک مرتبہ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت تذکرہ آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. دسترخوان پر تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کدو بہت پسند تھا. بیٹے نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان سے اٹھے، کھانا چھوڑا، گھر کے اندر سے تلوار لے کے آئے، بیٹے کی گردن پر تلوار رکھا اور یہ کہا ابھی یا تو توبہ کرو اور یہ کہو کہ مجھے کدو پسند ہے ورنہ تمہارا سر اڑا دوں گا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے اس کے بارے میں تم یہ بولتے ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے. نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کو ترجیح دینا. آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں شریعت میں وہ سب لکھا رہتا مول صاحب لیکن نہیں چل سکتے. اسلام میں بولتے وہ پردہ کرنا بول کے لیکن نہیں کر سکتے.
شریعت میں بولتے سود لینا دینا حرام ہے، لون لینا حرام ہے، EMI پہ لینا حرام ہے، لیکن یہ زمانے میں نہیں چل سکتا وہ سب۔ کتنے آرام سے آدمی شریعت کے بڑے بڑے احکامات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہاں تو صرف قدوس کی ناپسندیدگی پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے گردن پہ رکھ دیے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھتے جو آرام سے لون لے کے گھر بنا رہے ہیں، آرام سے لون لے کے بزنس کر رہے ہیں، آرام سے جوڑا جہیز لے کے شادیاں کر رہے ہیں، آرام سے پراپرٹیاں ہڑپ رہے ہیں، آرام سے میراث اور ماں باپ کی پراپرٹیاں لے کر بھائی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، پارٹنر کا حق مار رہے ہیں، قرضے لے کر جو اڑا مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کے جان پہ بنے ہوئے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کو دیکھتے تو صحابہ روزانہ کی گردن اڑا دیتے۔ حرام کھا کے بھی بڑے سکون سے ہیں، لوٹ مار کے کھا کے بھی بڑے سکون سے ہیں، پراپرٹیاں ہڑپ کے بھی بڑے سکون سے ہیں۔ کتنے لوگوں کے قرضے ہڑپ لیے اور ڈکار بھی نہیں لے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لاکھوں روپے کی زمین ہڑپ لی اور ڈکار بھی نہیں نکل رہا ہے۔ بہت بہت خاموشی کے ساتھ بڑے بزرگ اور صوفی بنے نظر آتے ہیں، بڑے شریف بنے نظر آتے ہیں۔ محدثین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ملک شام سے پانی کے جہاز سے سفر کر کے اپنے یہاں اپنے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان کے جیب میں جو پین رہ گیا ہے وہ پین یہاں سے 1 مہینے کا سفر کر کے جو گئے، جہاز کا سفر کر کے وہاں ایک دکاندار سے حساب کرنے کے لیے لیا تھا، واپس کرنا بھول گئے تھے۔ آنے کے بعد یاد آیا تو سامان پورا اتار کر گھر بھیجا کر یہیں سے دوسرا جہاز بک کر کے وہ پین واپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا یہ پین کی قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 درہم۔ 2 درہم کا مطلب ہوگا آج کے حساب سے سمجھ لو 200 روپے۔ یہ جا کر پین واپس کر کے آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جانے میں 1 مہینہ، آنے میں 1 مہینہ، 2 مہینے کا ٹائم لگے گا۔ اور جا کے آنے کا جو سفر خرچ ہے وہ سفر خرچ کتنا لگے گا؟ وہ 2000 درہم کا، 2000 درہم کا خرچہ ہے اور 2 مہینے کا سفر ہے، اور پین کی قیمت ہے 2 درہم، 200 روپے کی، اور جو خرچہ ہے وہ 40,000 کا۔ 40,000 کا خرچہ کر کے 2 مہینے کا سفر کر کے پین واپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا اتنی معمولی چیز کے واسطے اتنا رسک لینا، 2 مہینے کا سفر آپ چلے جائیں گے تو ہمیں حدیث بخاری شریف کون پڑھائے گا؟ بڑی بخاری شریف تو بعد میں لکھی گئی، عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کی کتابیں کون پڑھائے گا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں 1,00,000 درہم، 2,00,000 درہم، 3,00,000 درہم، 4,00,000 درہم، 5,00,000 درہم، 6,00,000 درہم چاندی کے سکے صدقہ کرنے پر اللہ جو ثواب دیتے ہیں اس سے زیادہ عذاب کسی کا 1 درہم ناحق کھانے پر دیتے ہیں۔ 6,00,000 درہم چاندی کے سکے کسی کو صدقہ خیرات دینے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے بڑا عذاب کسی کا 1 درہم ناحق کھانے پر ملتا ہے۔ اب یہ 2 درہم کا پین ہے، میں واپس نہیں کر کے آؤں گا، تو اگر میں زندگی بھر 6,00,000 درہم بھی صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، لیکن جس کا حق ہے اس کا حق واپس نہیں کروں گا تو مجھے میرا ثواب اور نیکیاں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں۔ آج کتنا آسان ہے کسی کا مال کھا لینا، کتنا آسان ہے کسی کی زمین ہڑپ لینا، کتنا آسان ہے کسی کا کھیت میں 1 گز 1 ہاتھ آگے بڑھ جانا، کتنا آسان ہے کسی کا قرضہ لے کر سالوں ٹلاتے رہنا۔ علماء نے لکھا ہے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرضہ لینے کے بعد واپس کیے بغیر اگر آدمی انتقال ہو جاتا ہے، واپس کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں نکل کر
جہاد میں جا کر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، شہادت کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں جانے سے پہلے رکا کر اس کے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں۔ شہید کو اللہ تعالی نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد جو مقام رکھتے ہیں وہ شہیدوں کا مقام رکھتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ قبر سے بھی اٹھتا ہے تو اس کے خون سے خوشبو آتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی کا قرضہ لے کر مرا ہے، اتنے بڑی فضیلتیں ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قرضے کی وجہ سے اسے جنت میں بھی جانے نہیں دیں گے۔ قرضہ سے اپنے ذمے لے کر مرنے والے کو جنت میں بھی جانے نہیں دیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے قرضہ لے کے مرنا۔ اسی قرضے میں سے علماء نے لکھا ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی سے نکاح کے موقع پر جو مہر متعین کیا تھا وہ مہر اب تک ادا نہیں کیا ہے، آگے ادا کرنے کی نیت اور خیال بھی نہیں ہے، یہ مہر جو نکاح میں طے ہوا تھا وہ بیوی کا قرضہ ہے، وہ مہر اگر ادا نہیں کرے گا اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا، کل قرضداروں کا جب حساب ہوگا تو بیوی کے مہر کا بھی حساب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، دیے بغیر مرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کل ایسے شوہر کو زانیوں کی صف میں کھڑا کریں گے، بدکاری اور بازاری پن کے کام کرنے والے مردوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ تو مال کے حقوق کی کتنی رعایت ہے، ان صحابہ کے واقعات سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے وہ چیز اگر اپنی اولاد کو پسند نہیں ہے، کتنا ناراض۔ اور ہم دیکھ لیں ہمارے ان چھوٹے بچوں کے سروں پہ جو کٹنگ ہے، بال کے طریقے یہودیوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح، جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو، کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ بالوں کی کٹنگ جو غیروں کی شبیہ پر ہے، کس کو دکھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ کپڑے پہننے کا انداز، کھانا کھانے کا انداز، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور اس میں ویڈیوز، سیریل، کارٹونز، جس سے بچوں کا ذہن ابھی سے غیر اسلامی بنتے جا رہا ہے۔ کس ماں کو فکر ہے، کس باپ کو احساس ہے؟ پرسوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں گاؤں کے لوگ، پورے گاؤں کے جو بڑے بڑے بوڑھے قسم کے عمر والے ہیں، سب بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا ہر بچہ موبائل کی وجہ سے بدماش بن رہا ہے، نہ اسے بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ بزرگوں کا احترام اور عزت ہے، زبان پر گالیاں ہیں، جب دیکھو فلم سیریل ہے۔ تو اس لیے، اور ہمارے ان بچوں کا روزانہ اسکول میں شکایت ہے، نہ ہوم ورک کمپلیٹ ہے، نہ سبق یاد کر کے آتا ہے، نہ لکھ کے لاتا ہے۔ یہ جنریشن اگر اس طرح بدماش ہو کر، آوارہ ہو کر بڑا ہوگا تو کل ہماری نسل کے لیے کیا نام لائے گا؟ تو تمام اس گاؤں کی اور بستی کے بڑے لوگوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا، آج کے بعد سے ہمارے پوری بستی میں کہیں موبائل نہیں رہے گا، جس کے گھر میں موبائل ہے سب باہر لے کے آؤ، سب لا کر ایک گلی میں چوراستے پر ڈالا اور سب مل کر پتھروں سے موبائل کو کچل کر پورے گاؤں نے اپنے گاؤں سے موبائل سے توبہ کیا کہ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں نحوست ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی نامناسب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، جوانی سے پہلے ہی غلط کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو علماء اگر ان سے پوچھا جائے، یہ مشورہ دے رہے ہیں، اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے جو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص موبائل نہیں رکھے گا، تو اس کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ٹی وی رکھ سکتے ہیں۔
ٹی وی کہاں پر لگاؤ؟ ہال میں لگاؤ، اور اس میں کیا کرو؟ میموری کارڈ لا کر اس میں 100 بیانات، 100 نعتیں، قرآن مجید، یہ اس چپ کے ذریعے سے اس ٹی وی میں لگا دو۔ جب بھی تمہیں دیکھنا ہو، یا تو بیان ملے گا، یا تو نعت ملے گی، یا تو قرآن ملے گا، یا تو کوئی دینی اسٹوریز ملیں گے۔ یہ اگر تم ہال میں لگا کر دیکھنا اور اپنی اولاد کو دکھانا چاہتے ہو، اس کی تمہارے لیے گنجائش ہے، شرط یہ ہے کہ گھر میں موبائل نہیں ہونا، ورنہ گھر میں بڑا خبیث بھی بیٹھا ہے، چھوٹا خبیث بھی بیٹھا ہے، اس طرح ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کا دل بہلانے کے لیے تو ٹی وی لگا دیا، اور خود بیوی ایک طرف، شوہر ایک طرف، بڑا بچہ ایک طرف، چھوٹا بیٹا ایک طرف، سب اس وقت گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے، ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ نہیں ہے۔ بچہ رو رہا ہے پھر بھی ماں کی نظر موبائل اور سیریل سے نہیں ہٹ رہی ہے۔ تربیت کے لیے بزرگوں کے قصے ہوتے ہیں، تربیت کے لیے یہ دنیاوی فلم اسٹوریز اور سیریلز نہیں ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دوسرا قصہ لکھتے ہیں، ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں کہ مہندی لگانا کیسے ہے؟ ایک ہے مہندی ہاتھوں میں لگانا، دوسرا ہے مہندی سر اور بالوں میں لگانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا باس ولکنی اکرہ کان حبیبی یکرہ ریحہ، مہندی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو مہندی کی جو بو ہے وہ پسند نہیں تھی، اس واسطے میں مہندی نہیں لگاتی ہوں۔ سوال کیا ہے؟ بالوں میں مہندی لگانا اچھا ہے کہ برا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالوں میں مہندی لگانا اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ کو پسند نہیں تھا، اس واسطے میں مہندی نہیں لگاتی ہوں۔ ہاں، ہاتھوں میں مہندی لگانا اللہ کے نبی کو پسند ہے، اس واسطے عورتوں کے لیے بالخصوص یہ اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی ناپسند فرماتے تھے کہ کسی عورت کے ہاتھ بغیر مہندی کے ہوں۔ مردوں کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد اگر مہندی لگاتا ہے تو وہ آدھا مرد ہے، آدھا عورت ہے۔ مرد اگر مہندی لگاتا ہے تو مرد آدھا مرد ہے، آدھا عورت ہے۔ یہ ہاتھ مردانہ ہے، اس پہ عورتوں کی علامتیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہاتھ مردانہ ہے، اس میں عورتوں کی علامت نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں نام و نشان، بہت سے نوجوان ٹیٹو بنا لیتے ہیں، بہت سے نوجوان کڑا پہنتے ہیں، ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کوئی اسٹائل ہے، اس سے سمجھتے ہیں کسی بلا اور مصیبت سے بچ جائیں گے۔ کالے دھاگے میں کوئی پاور نہیں ہے، اور سلور کے کڑے میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی مخصوص قسم کا پتھر اور انگوٹھی پہننے میں کوئی پاور نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی حجر اسود کعبۃ اللہ میں لگا ہوا جو پتھر ہے وہ توڑ کے لا کے اپنی انگوٹھی میں لگا لے تو بھی حجر اسود اسے مصیبت سے بچا نہیں سکتا۔ حجر اسود سے بڑا افضل پتھر کون سا ہے دنیا میں؟ حجر اسود تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ جب حجر اسود کو توڑ کر انگوٹھی میں لگا لو گے، حجر اسود کو توڑ کر اگر گلے میں ڈال لو گے تعویذ بنا کر، وہ پتھر بھی کسی مصیبت سے، بیماری سے بچا نہیں سکتا۔ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو مصیبت اور بیماریوں سے بچا سکے۔ اگر پتھروں کے ساتھ ہمارا عقیدہ جڑ جائے، تاگوں کے ساتھ عقیدہ جڑ جائے، کڑوں کے ساتھ عقیدہ جڑ جائے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بالوں میں مہندی لگانا اللہ کے نبی کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس واسطے میں نہیں لگاتی ہوں۔ باقی ہاتھوں میں لگانا اللہ کے نبی کو پسند ہے، اس واسطے ہاتھوں میں لگاتی ہوں۔ آج بھی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، چاہے عورت کی عمر 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، عورتیں گھر میں مہندی لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خاطر بننے سورنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے مسلمان گھروں کی عورتوں کی مصیبت یہ ہے، وہ فینشن کے لیے سورتی ہیں، کسی دعوت کے لیے سورتی ہیں، کہیں باہر جانا ہو تو سورتی ہیں، شوہر کی خاطر بن سور کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بن سورنا کب ہوگا عورتوں کا؟ شادی کے شروع میں
ایک 4 مہینے تک 6 مہینے تک بہت میک اپ کر کے پھول لگا کے اسپرے لگا کے بہت بنے سورے رہتے ہیں. جیسے ہی ایک بچہ ہو گیا اس کے بعد سے پوری زندگی نائٹی پہ گزرتی ہے, اس کے بعد سے پوری زندگی بدبودار کپڑوں میں گزرتی ہے. شوہر کو بولنا پڑے گا کہ اچھے کپڑے پہنو, چوٹی ڈالو, تیل لگاؤ, صاف ستھرے رہو. صاف ستھرا رہنا آدھا اسلام ہے. گھر کی عورت اگر برتن بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے میلے پڑے ہوئے ہیں, گھر میں کچرا بکھرا ہوا ہے, سامان ادھر ادھر پڑا ہوا ہے, کچھ احساس نہیں ہے. اب تو کئی گھرانوں میں مسلمانوں میں خلا طلاق کی نوبت گھر میں کچرا پڑے ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا حیدرآباد کے اس بے وقوف انسان کو جس نے اپنی بیوی کو 2 مہینے سے میکا بھجا کے رکھا ہے, اور بھجانے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے گھر میں چائے میری اجازت کے بغیر کیسے بنائی. کیا ہے ایشو؟ میری اجازت کے بغیر چائے کیسے بنائے, اس واسطے تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں, تم اماں کے گھر جاؤ. اب یہ شخص جوتے مارے جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ چائے بنانے نہیں بنانے پر بیوی کو گھر سے باہر کیا جائے گا, میکے چھوڑ کے آئیں گے. گھر کی عورت کو اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت کے موقع پہ چائے بنا کے پی سکے. گھر کے کام کرنے والی عورت کو اپنی مرضی کا کھانا بنا کے کھانے کا حق نہیں ہوتا. جو گھر کا کام کر رہی ہے, شوہر کے کپڑے دھو رہی ہے, بچوں کی تربیت میں حصہ لے رہی ہے, وہ اگر اپنے پسند کی ڈش بنا کے کھانا چاہے تو اسے اختیار نہیں ہے. بیوی ہے کہ نوکرانی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. خلا طلاق تو مذاق ہو گیا ہے. کل رات یہ خاتون فون کر کے کہنے لگی میری عمر 52 سال کی ہے, 16 سال ہوئے ہمارے شادی ہوئے, لیکن ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں, اس واسطے ہم خلا لینا چاہ رہے ہیں. 52 سال کی عمر میں لڑکی کی عمر 52 سال کی عورت کی عمر, تو لڑکے کی ظاہر سی بات ہے وہ 60 سال کا ہوگا. 60 سال کا لڑکا ہوتا ہے, 60 سال کا لڑکا ہوتا ہے تو کیا 200 سال کی عمر ہے؟ جوان 30 سال میں ہو رہا ہے, لڑکا 60 سال میں بن رہا ہے, بوڑھا 100 سال میں بن رہا ہے. تو 60 سال کی عمر میں لوگ خلا طلاق لے رہے ہیں, تو کتنی شرم کی بات ہے. اور آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے خلا طلاق اتنا عام ہوتے جا رہا ہے ہمارے سماج میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے سعودیہ عربیہ مسلم کنٹری ہے, جہاں پر مکہ مکرمہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, صحابہ کا شہر ہے. 2025 کی جو رپورٹ آئی ہے وہاں کے عربی چینل پر 2025 میں 55,800 خلا طلاق کے واقعات صرف ایک سال میں. 55,800 خلا طلاق کے واقعات صرف ایک سال کی رپورٹ ہے. اور اس میں آپ کو تعجب ہوگا 2022 میں کویت میں خلا طلاق کی جو رپورٹ آئی اس میں ایک واقعہ پورے عربی جرائد اور عربی اخبارات میں بڑا مشہور ہوا. جج بھی حیران ہو گیا, وکیل بھی حیران ہو گیا کہ اس وجہ سے خلا لے رہی ہے خاتون. کیا وجہ ہے؟ بیوی نے کورٹ میں کیس کیا کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے. تو جج نے پوچھا کس وجہ سے؟ کیا تمہیں رہنے کے لیے شوہر گھر نہیں دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے, بالکل دے رہا ہے. کیا تمہیں روزانہ کھانے پینے کے لیے راشن نہیں دے رہا ہے؟ نہیں, راشن بھی دے رہا ہے. تمہاری ضرورتوں کے لیے, علاج کے لیے پیسے نہیں دے رہا ہے؟ پیسے بھی دے رہا ہے. کون سا تمہارا کام شوہر نہیں کر رہا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میرا ہر کام کر رہا ہے شوہر, لیکن میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ فیس بک پر اپنا پیج اوپن نہیں کرنا, اور میں فیس بک میں اپنا پیج اوپن کروں گی. تو یا تو مجھے طلاق ہونا یا فیس بک پہ میرا پیج ہونا. اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فیس بک پہ اپنا پیج اوپن کرو گی تو مجھے زندگی میں نہیں رہنا. تو بیوی یہ کہہ رہی کہ ٹھیک ہے میں شوہر چھوڑنے تیار ہوں لیکن فیس بک چھوڑنے تیار نہیں ہوں. آپ اندازہ کرو کہ مسلمان عورتیں, مسلم کنٹری کی عورتیں کتنی بے شرم بنتی جا رہی ہیں. اس سے ہمارے علاقوں کا اندازہ کر لیجئے. ایک گھر کی حالت یہ پہنچی ہے
کہ عید کے دن لڑکی کا باپ، لڑکی، سسرال، داماد ایک دوسرے کو عید مبارک بول لیتے ہیں، رشتہ داری ہے۔ ایک ہفتے تک نہ بیٹی نے باپ کو فون کر کے عید مبارک بولا، نہ باپ نے داماد کو فون کر کے عید مبارک بولا، نہ داماد نے خسر کو فون کر کے عید مبارک بولا۔ یہ ایک دوسرے کو عید مبارک نہیں بول لیے، اس لیے دونوں میں اخلاق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، یہ خاندان ہمارے سے نہیں جڑ سکتا، اس واسطے ہم چاہ رہے ہیں کہ خلا لے لینا اپنی بیٹی کا۔ یہ حیدرآباد کا قصہ ہے، عید مبارک نہیں بول لینے پر آپ بتائیے ایسے لوگوں کو عید منانے کا حق حاصل ہے جو اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا طلاق تک پہنچ جاتے ہوں۔ اور تو اور تعجب کی بات، ایک صاحب کہنے لگے اتنے سالوں سے میرا فلاں رشتہ دار سے بات چیت سب کچھ بند ہے۔ کس وجہ سے بند ہے صاحب؟ اپنی بیٹی کا نکاح کے موقع پر جو کارڈ ہے، وہ نکاح کا کارڈ کیا بولتے ہیں اس رخا، جو نکاح کا جو رخا ہے، وہ رخا دینے کے لیے میری دکان پہ آئے۔ کیا میں فٹ پاتھ کا آدمی ہوں؟ گھر کو لا کے دینا تھا، دکان کو لا کے دیا، اس واسطے اتنے سالوں سے میری ان سے بات چیت بند ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت بند رکھو گے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ صرف رخا دکان پر لا کر دینے سے انسلٹ ہو گئی اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہم فٹ پاتھ کے آدمی ہیں، گھر نہیں ہمارا، گھر پہ لا کے دینا تھا، اس واسطے اتنے سالوں سے ہماری ان سے بات چیت بند ہے۔ اور تو اور آپ کو تعجب ہوگا، مسلمانوں کے حالات اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے فلاں رشتہ دار اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی میں بلائے اور رخے پر صرف میرا نام لکھے، وتھ فیملی نہیں لکھے، تو کیا میں یتیم ہوں؟ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، صرف مجھے بلا رہے ہیں، میرے پریوار کو نہیں بلا رہے ہیں، اس واسطے اتنے دنوں سے میری ان سے بات چیت بند ہے۔ تعجب نہیں ہے ان باتوں پر؟ کہاں مسلمان صحابہ اکرام جنگ کے موقع پر پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور ایک صحابی پانی لے کر انہیں پلانے جا رہے ہیں، بازو سے دوسرا آدمی پیاس سے تڑپتا ہو تو یہ جو اصل میں پینے والے تھے اور پلانا جس کو تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں، پہلے ان صحابی کو پلاؤ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو تیسرا آدمی جب پکارتا ہے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں، تیسرے کو پہلے پلاؤ۔ جنگ کے میدان میں، سکرات کی عالم میں جان نکل رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور یہ زندگی کا آخری گھونٹ ہے، اس کے بعد اب دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایسی حالت میں بھی وہ اپنے دوسرے بھائی کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ وہاں پہنچنے تک وہ شہید ہو گئے، پھر واپس آنے تک دوسرا بھی شہید ہو گیا، واپس آنے تک پہلا بھی شہید ہو گیا، تینوں بغیر پانی پیے کے دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے سکرات کی حالت میں بھی ایک گھونٹ پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں۔ اور دوسرا ہمارا حال یہ ہے کہ دعوتوں کی ڈشوں پر صرف مجھے بلایا، میری فیملی کو نہیں بلایا، رخا اور کارڈ دکان پر دیا، گھر پہ آ کے نہیں دیا، اس وجہ سے ایک دوسرے سے بات چیت بند، اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بند، ایک دوسرے سے دشمنیاں اور نفرتیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، کتنا فرق ہے ہم میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، واقعتاً تلوار سے نہیں پھیلا۔ جو لوگ بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، بے وقوف ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے، انڈونیشیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، جہاں پر سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے، اور پوری ہسٹری میں انڈونیشیا میں کوئی صحابی، کوئی تابعی جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ نہ جنگ کی خاطر جانا ثابت ہے، نہ تجارت کی خاطر جانا ثابت ہے۔ کوئی صحابی انڈونیشیا آیا ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت انڈونیشیا بڑا مسلم ملک ہے۔
وہاں کیسے مسلمان ہو گئے لوگ؟ کس نے انہیں مسلمان بنایا؟ ظاہر سی بات ہے اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ بولنا کافی ہے یا دل سے بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے؟ دل سے بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. صرف زبان سے کوئی آدمی مسلمان ہونے کا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور آپ بتائیے دل میں کوئی آدمی اللہ کو ایک نہ مانے اور زبان سے کوئی آدمی اللہ کو ایک بولے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اگر میں کسی کی گردن دبا کر کلمہ پڑھا بھی لوں گا وہ زبان سے پڑھے گا دل سے نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوا. جب مسلمان ہی نہیں ہوگا تو زبردستی سے اسلام کیسا؟ لیکن اسلام جو پھیلا وہ اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق کس کے؟ ہمارے اخلاق سے پھیلا کہ صحابہ کے اخلاق سے پھیلا؟ ہمارے اخلاق سے پھیلا کہ تابعین کے اخلاق سے پھیلا؟ ظاہر سی بات ہے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے لیکن میرے اور آپ کے اخلاق سے نہیں پھیلا. میرے اور آپ کے اخلاق اتنے بدتر اور خراب ہو گئے کہ جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں اس واسطے کہ ان کے اخلاق خراب ہیں. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ایک موقع سے فرمانے لگے دلی کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جانا ہوا, وہاں پر کئی غیر مسلم اور عیسائی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیوں نے اور وہاں پڑھانے والی پروفیسرز انہوں نے جب اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا, جب وہ اسلام کے بارے میں جو مساوات ہے, اعتدال ہے, عدل ہے, خواتین کے حقوق ہیں, میراث میں ان کو حق ہے, عزت ہے, یہ سب جب انہوں نے پڑھا تو کہنے لگے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم اسے ریسرچ کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں. لیکن کیوں نہیں ہو رہے ہیں صاحب؟ تو وہ خواتین وہ پڑھی لکھی لڑکیاں کہنے لگیں کہ اسلام میں ایک بڑی گھٹیا قسم کی رسم ہے, وہ ہے کٹنم کی رسم. جب کوئی لڑکی شادی ہو کے آنا چاہتی ہے تو ادھر سے لڑکے والے اس لڑکی کے خاندان سے اتنے لاکھ اتنے ہزار جوڑا جہیز جو مانگتے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے اسلام کو پڑھ کر ہم مسلمان ہونے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کے آئیں گے تو ہمارے مذہب والے تو ہمیں نہیں اپنائیں گے, رکھنے نہیں دیں گے, پراپرٹی میں حصہ نہیں دیں گے, گھر سے نکال دیں گے. ہم ادھر تو بے گھر بے خاندان ہو گئے, اب ادھر آنا چاہیں گے تو آپ کے جو مسلمان ہیں وہ کٹنم کے بغیر ہمیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس واسطے یہ گھٹیا رسم ایسی ہے جس سے ہم اسلام سے رکے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کتنا مسلمان بڑی بدتمیزی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, بینڈ باجے بجاتے ہوئے, ڈی جے لگاتے ہوئے, ناچتے نچاتے ہوئے, پورے رسومات کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں. اس موقع پر انہیں یاد نہیں آتا کہ ہم یہ جو غلط رسم کر رہے ہیں اس سے کتنے لوگوں پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے, کتنے لوگ اس سے غلط تاثر لے رہے ہیں. تیسرا واقعہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا امیر بنا کر بھیجا. جب وہ دارالحکومت تشریف لے گئے تو بڑے بڑے بصرہ اور فارس کے مالدار اور رئیس قسم کے لوگ کہ ہمارے شہر میں مدینہ جو کیپٹل سٹی ہے وہاں سے گورنر پہلی بار آیا ہے اس لیے دعوت رکھیں گے. دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پہ جب کھانے لگے تو ایک نوالا ان کے ہاتھ سے گر کے نیچے گر گیا. تو وہ فرماتے ہیں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک نوالا گر جانے پر, اس وقت نوالا چاول کا نہیں تھا روٹی کا تھا, روٹی نیچے گر بھی جائے تو مٹی اتنا زیادہ نہیں لگتی جتنا چاول کو لگتی ہے, تو گری ہوئی وہ روٹی اٹھا کر جب کھانے لگے تو بڑے بڑے مالدار دولت مند ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے, گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو لوگوں نے تھوڑا حقیر نظر سے دیکھا, بھئی گورنر ہے, کیپٹل سٹی سے آیا ہے اور ہمارے ملک پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, نیچے گرا ہوا ٹکڑا اٹھا کے کھا رہا ہے. تو اس موقع پر پورے مالداروں کے سامنے یہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو لقمہ ہاتھ سے گر جائے اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو, اسے صاف کر کے اٹھا کے کھا لو. یہ روزی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے,
اسی واسطے دسترخوان بچھا کر نیچے بیٹھ کے کھانے کا شریعت میں حکم اس واسطے روزی آسمانوں سے زمین پر جینے والوں کے لیے آتی ہے، تو زمین پر جینے والوں کی شرافت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کے کھائیں، آسمانوں پہ بیٹھ کے نہ کھائیں۔ ٹیبل کرسی سے منع اسی واسطے کیا جاتا ہے، جو لوگ معذور ہیں کرسیوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے، ان کے لیے اجازت ہے، عام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا کر کھانے کا حکم ہے۔ بڑے لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد عام طور سے آدمی سنت کے مطابق کھانا، شریعت کے حساب سے چلنا۔ آج کی دعوتیں دیکھ لیجئے، نکاح کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، ان دعوتوں کے موقع پر اگر ہم اور آپ جائزہ لے لیں جتنی دعوتیں کھائی ہیں، ان میں سے کسی ایک دعوت میں بھی دعا پڑھے ہوں، ان میں سے کسی ایک دعوت میں بھی دعوت سے پہلے دعوت کے بعد کی دعا پڑھے ہوں، کھانے میں اتنا مگن رہتے ہیں، نہ پہلے کی دعا، نہ بیچ کی دعا، نہ بعد کی دعا، کوئی دعا یاد نہیں آتی، بلکہ اتنا کھاتے ہیں کہ بعض مرتبہ کھانے کے بعد اس کے کھانے کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ کھانا کھا رہا ہے کہ کھانا اس کو کھا رہا ہے، کہ یہ کھانا کھا رہا ہے کہ کھانا اس کو کھا رہا ہے۔ 40 سال کی عمر سے پہلے ہمیں شوگر آ رہا ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے آدمی کو کینسر آ رہا ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے آدمی شوگر پیشنٹ بن رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کھانا کم کھانے کی وجہ سے کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہر عمل میں، صحابہ اکرام ہر عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، ہر عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع، ہر عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے صحابہ اکرام اتنی بڑی خوش قسمت جماعت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس موقع پر بھی جو کام بھی صحابہ کو حکم فرمایا، اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے صحابی نے یہ منع کیا ہو کہ رسول اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہم سے کام نہیں ہوگا۔ کسی کام کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا اور صحابہ نے انکار کیا، ایسا ایک حکم بھی نہیں ہے۔ اور کوئی کام ایسا ہو کہ اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہو اور پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے رکے نہ ہو اور جس کا حکم دیا اسے کرے نہ ہو، ایسا کوئی ایک حکم بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ اور ہماری زندگی دیکھ لیجئے، کتنے حکم ہیں جس پر ہم چلتے ہیں اور کتنا دین ہے جسے ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہماری گھر کی خواتین کو پردہ کتنا مشکل ہے، گھر کی عورتوں کو پردہ کتنا مشکل ہے، دیور جیٹھ ان سے اللہ کے نبی نے بالخصوص پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ الحم والموت، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت کی طرح ہے، موت سے جس طرح آدمی بچتا ہے، دور بھاگتا ہے، ایسے دیور سے بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بھاوج سے پردے کا حکم ہے۔ ہمارے سماج میں تو بھاوج کو ماں کا مقام دے رکھا ہے، بھاوج کو آدھی بیوی کا مقام دے رکھا ہے، بھاوج کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ کتنے گھروں میں دینی اور شرعی پردہ نہیں ہونے کی وجہ سے نامناسب واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے خاتون آتی ہیں، انہیں اس زمانے میں مرگی کا دورہ پڑتا تھا، فٹس آتے تھے۔ جب فٹس آتے ہیں آدمی جہاں ہے وہیں کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، کپڑے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، بے پردگی ہو جاتی ہے، منہ سے جھانک نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے صحت اور شفا دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کروں گا صحت مل جائے گی، صبر کر لو گی تو جنت مل جائے گی۔ دعا کروں گا صحت مل جائے گی، صبر کر لو گی تو جنت مل جائے گی، اب کیا چاہیے؟ تو خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ صبر کر لوں گی، اس بیماری پر صبر کر لوں گی، آپ دعا فرما دیں کہ جب یہ بیماری آئے، چونکہ جنت ملنے والی ہے تو بیماری گوارا ہے، لیکن دوسری درخواست یہ ہے کہ بیماری جب آتی ہے تو میری چادر، میرا پلو، دوپٹہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، تو آپ یہ دعا فرما دیں کہ بیماری آئے لیکن میں بے پردہ نہ ہوں،
میرا پلو نہ ہٹے، میری حیا ختم نہ ہو، یہ دعا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا دیا۔ جب وہ خاتون جانے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دیا ہے۔ بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے، بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے۔ آج دعوتوں میں جانے کی خاطر بے پردگی، تھوڑا سا زیور گلے میں پہن لیا، تھوڑی سی چوڑیاں ہاتھ میں پہن لی، تھوڑا اچھا ڈریس پہن لیا، تھوڑے اچھے سے سر پہ بال آ گئے، تو جس دعوت میں جائیں گے وہاں پر سب کو دکھانے کی خاطر جان بوجھ کر دوپٹہ سر سے ہٹائیں گے، جان بوجھ کر اپنا گلا دکھانا چاہیں گے، جان بوجھ کر اپنے زیور دکھانا چاہیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فنکشنوں کے موقع پر پڑوسیوں سے مانگ کر پہن کر جانے والے کپڑے اور زیور دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے۔ کسی فنکشن میں جانا ہے، ہمارے پاس چوڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس نکلس نہیں ہے، ہمارے پاس بنگڑیاں نہیں ہے، ہمارے پاس اچھی چائن نہیں ہے، اچھا مانگٹیلا نہیں ہے، اچھے جھوما اچھے کمے نہیں ہے، تو ہم دوسروں کے مانگ کے پہن کے جا رہے ہیں۔ دینے والی عورت کو بھی گناہ ہوگا، لینے والی عورت کو بھی گناہ ہوگا، چونکہ دونوں کا مقصد ہے پہن کے جائیں گے، دوسروں کو دکھائیں گے۔ ایک گناہ کے لیے دیا جا رہا ہے، ایک بے حیائی کے لیے دیا جا رہا ہے۔ وہ پردہ جن گھروں میں نہیں آئے گا، یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو اچھے کھانے کھلانے تیار ہیں، اچھے کپڑے پہنانے تیار ہیں، اچھے اسکول دینے تیار ہیں، اچھی گاڑیاں دلانے تیار ہیں، اچھی گھڑی اور موبائل دلانے تیار ہیں۔ ہماری نسل کو ان سب سامان سے زیادہ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو مالدار بنانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے مکلف ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے مکلف ہیں۔ مالدار بنا کے چھوڑیں گے، دیندار بنا کے نہیں چھوڑیں گے، یہی اولاد جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ یو پی کا واقعہ ہے، ابھی 1 مہینہ پہلے کا۔ ایک باپ اپنی فیملی کی خاطر یہاں سے کمانے کی خاطر US گیا، وہاں اس کی سیلری 30,000 روپے ہے ماہانہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 30,000 روپے سیلری ہے، کماتے ہوئے اپنے پریوار کو پال رہا ہے۔ پھر خیال ہوا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کو، بیوی کو بھی بلا لیں، تو ان کو بھی بلا لیا۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، جاب کرنے کی خواہش تھی، تو اس کا بھی جاب لگ گیا۔ بیوی کو شوہر سے زیادہ سیلری آنے لگی، اس کی 30,000، بیوی کی 60,000 ہے۔ جب 60,000 سیلری آنا شروع ہوئی، خود کمانے لگے، تو بیوی نے کہا مجھے تمہاری اب بیوی بن کے رہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کما رہی ہوں، کھا رہی ہوں، اس واسطے مجھے خلا طلاق چاہیے۔ وہیں پر ہوتے ہوئے شوہر سے الگ ہو گئے، بچوں کو لے کر بیوی الگ ہو گئی۔ اب وہ باپ جو پوری جوانی سے پال کر بچوں کو، بیوی کو بڑا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنی بیوی کے گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دیا، بیٹی نے دروازہ کھولا، میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے دیکھتے ہی بیٹی دروازہ بند کر دیتی ہے، مجھے دیکھتے ہی بیٹی دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ تنہا بیچارہ واپس آیا، پریوار اور فیملی وہیں پر ہیں، اکیلا آیا، یہاں آنے کے بعد چند دن زندہ رہا، پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا، اللہ گواہ ہے، پڑھانے والے وہ عالم صاحب، امام صاحب کہتے ہیں اس کے خاندان کا، یعنی بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی، یہ جو اصل جو خونی رشتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، جن بچوں کو مالدار بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیے ہیں، دیندار نہیں بنائے، جنازے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، زندگی میں قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک صاحب نوجوان میرے پاس آ کے رونے لگے۔ کس بات پہ؟ کہ میری گھر والی کو گورنمنٹ جاب مل گئی، 6 سال ہوا ہماری شادی ہو کر، 2 بچے ہیں، گورنمنٹ جاب لگ گئی۔ گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد میں ماہانہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کماتا ہوں، کوئی کمی گھر کی نہیں ہے، ذاتی مکان ہے، مزے سے رہتے ہیں۔ بیوی کو گورنمنٹ جاب لگی اور 60,000 روپے سیلری ہے، اس میں آدھی سیلری تو باپ کھا لیتا ہے، باقی سیلری ادھر ادھر چلے جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ جاب پر اتنا غرور ہے
کہ گورنمنٹ جاب لگنے کے دوسرے تیسرے دن اماں کے گھر جا کے بیٹھی ہے, فون ریسیو نہیں ہو رہا ہے. جب میں خسر کو فون کرتا ہوں تو کہتا ہے اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے, بیٹی کو گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خلا دے دو. آپ بتائیں, یہ مسلمانوں کا سماج ہے؟ ایسے جیتے ہیں خاندان؟ خلا طلاق ہو جائے گی, اپنی مرضی سے جی لیں گے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں باپ کیسے ملے گا؟ انہیں باپ کا سہارا کون دے گا؟ خلا طلاق کی وجہ سے دونوں الگ ہو جائیں, نقصان سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے. بچوں کو ماں کی بھی ضرورت ہے, باپ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے غصے میں آنا, جلدی خلا طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دینا, رشتے توڑ لینا, تربیت پہ توجہ نہیں دینا, علماء کی صحبت میں نہ بٹھانا, یہ اتنے خطرناک حالات ہیں کہ ہماری نسل کو ہماری آنکھوں کے سامنے کافر بنا دیں گے. ہماری نسل کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کا رسول کا باغی بنا دیں گے. اس لیے بزرگوں ذمہ داری ہے, علماء کے بیانات سنیں, بزرگوں کی صحبتوں میں رہیں, اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. موبائل کی زندگی سے جتنا بچ سکتے ہو بچیں. یہ پورے خاندان اور نسل کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.